UCS ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم اور تمام ناظرین کو UCS ٹی وی میں خوش آمدید۔ ناظرین، K2 کا ڈیتھ زون کیا ہوتا ہے، وہاں انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، دل دہلا دینے والے انکشافات آج کی اس ویڈیو میں ہمارے ناظرین کو جاننے کو ملیں گے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے UCS ٹی وی میں آنے والے تمام نئے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کریں۔ تو چلیے دوستو، واپس آتے ہیں ویڈیو کی طرف اور شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ ناظرین، کوہ پیماؤں کے لیے K2 کا ڈیتھ زون کیا ہے اور کوہ پیما وہاں کتنے گھنٹے زندہ رہ سکتے ہیں؟ یہ سوال اکثر قارئین کے ذہن میں جنم لیتے ہیں۔ شاید آپ نے ایورسٹ فلم کا وہ منظر تو دیکھا ہی ہوگا جس میں نیوزی لینڈ کے گائیڈ اور کوہ پیما اینڈی ہیرس کے دماغ میں اچانک ہذیانی خیالات آنے لگتے ہیں اور وہ اپنے کپڑے اور گیئر سب اتار پھینکتا ہے اور موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ ناظرین کرام، روزنامہ جنگ کی رپورٹ کے مطابق آج سے 6 سال قبل یہ سمجھنا مشکل تھا کہ اینڈی نے ایسا کام کیوں کیا۔ تب ماہرین کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اینڈی ہیرس ہائپوکسیا کا شکار تھے اور اتنی اونچائی پر آکسیجن کی کمی انسانی دماغ اور جسم پر کیا اثر ڈالتی ہے۔ ناظرین، K2 جہاں بلند چوٹیوں کو تسخیر کرنے والے کوہ پیماؤں کے دلوں میں ایڈونچر یا مہم جوئی کے جذبات جگاتی ہے، وہیں یہ چوٹی دنیا کے سب سے بلند چوٹی ایورسٹ سے بھی زیادہ خوفناک سمجھی جاتی ہے۔ اس چوٹی کو سر کرنے کی جستجو کرنے والے ہر 4 میں سے ایک کوہ پیما کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ K2 پر اموات کی شرح 29% ہے، جبکہ اس کے برعکس دنیا کی سب سے بلند چوٹی ایورسٹ پر یہی شرح 4% ہے۔ ناظرین، ڈیتھ زون کیا ہوتا ہے اور کوہ پیما ڈیتھ زون میں کتنے گھنٹوں تک زندہ رہ سکتے ہیں اور اتنی اونچائی پر رہنے سے انسانی دماغ اور جسم پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ ناظرین، طبی ماہرین کے مطابق انسانی جسم سطح سمندر سے 2100 میٹر تک کی بلندی پر رہنے کے لیے بنا ہے اور اس سے زیادہ بلندی پر انسانی جسم میں آکسیجن کی سیچوریشن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جسم میں منفی اثرات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ایکشن گائیڈ ہائی ایلٹیٹیوڈ ایکلیمائزیشن اینڈ ایلنس کے مصنف رک مارٹن کے مطابق ایسے اونچے پہاڑوں پر جانے سے قبل کوہ پیما کئی ہفتوں تک ایکلیمائزیشن یعنی جسم کو ماحول کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا عمل کرتے ہیں تاکہ ان کا دماغ آکسیجن کی سپلائی کے مطابق آہستہ آہستہ ماحول کے حساب سے کام کرنے لگے۔ کوہ پیمائی کے ماہرین کے مطابق K2 پر عموماً کیمپ 1 6000 میٹر کی بلندی کے بعد کوہ پیما خطرناک زون میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان میں آکسیجن کی کمی کے منفی اثرات بھی نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ محقق سواپنیل پارلکر، جو کہ انڈیا میں ریاست گجرات کے GMERS میڈیکل کالج سے منسلک ہیں، انہوں نے اس حوالے سے خاصی جامع تحقیق کی ہے۔ اپنے تحقیقی مقالے میں وہ لکھتے ہیں کہ بہت سے کوہ پیما ہائی ایلٹیٹیوڈ پلمونری اینیڈما یا ہائی ایلٹیٹیوڈ سیریبل اینیڈما کا شکار ہو جاتے ہیں، جو زیادہ تر اموات کی وجہ بنتا ہے۔ ہائپوکسیا آکسیجن کی کمی کے ساتھ نبض تیز ہو جاتی ہے، خون گاڑھا ہو کر جمنے لگتا ہے اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ خراب حالت میں کوہ پیماؤں کے پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے اور وہ ہائی ایلٹیٹیوڈ سیریبل اینیڈما کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہیں خون کے ساتھ یا اس کے بغیر کھانسی آنے لگتی ہے اور ان کا نظام تنفس بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں بیشتر کوہ پیماؤں کا دماغ کام کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے اور ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ انہیں عجیب ہذیانی خیالات آتے ہیں اور وہ پھر وہی کرتے ہیں جو ایورسٹ فلم میں اینڈی ہیرس نے کیا۔ ناظرین، سطح سمندر سے 8611 میٹر کی بلندی پر واقع K2 کا بوٹل نیک کے نام سے مشہور مقام تقریباً 8000 میٹر سے شروع ہوتا ہے اور کوہ پیماؤں کی اصطلاح میں اسے ڈیتھ زون یا موت کی گھاٹی کہا جاتا ہے، جہاں بقا کے چیلنجز میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں کوہ پیماؤں کو جان لیوا قدرتی موسم کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے اندر بھی ایک لڑائی لڑنا پڑتی ہے۔ ڈیتھ زون میں جہاں ایک غلط قدم کا مطلب سیدھا ہزاروں فٹ گہری کھائی یا گلیشیئر میں گر کر موت کو گلے لگانے کے مترادف ہے، وہیں اس اونچائی پر آکسیجن کی مزید کمی سے سنگین اثرات رونما ہوتے ہیں اور انسانی دماغ کا جسم پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ ڈیتھ زون میں انسانوں کو سانس لینے کے لیے درکار آکسیجن کی کمی سے اونچائی پر لاحق ہونے والی بیماری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور وہیں اتنی بلندی پر تیز ہوائیں بھی کوہ پیماؤں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہیں۔ یہاں پر انتہائی کم درجہ حرارت بھی جسم کے کسی بھی حصے میں فراسٹ بائٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ اتنی بلندی پر انسانی جسم کو پیش آنے والے طبی مسائل کے حوالے سے کی گئی تحقیق کے مصنف پروفیسر ہربرٹ این
ہیلٹیگرین کے مطابق یہاں تک چڑھنے والے کوہ پیما سیریبرل اینڈیما، ریٹنا ہیمریج، شدید سر درد، متلی بدنظمی، ہیلوسینیشن یا نظر کا دھوکہ وغیرہ جیسے طبی حالات سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں، اور یہاں آپ مخصوص وقت سے زیادہ نہیں گزار سکتے ہیں، اور یہاں نیند یا زیادہ دیر رکنے کا مطلب موت ہے۔ اس لیے کیمپ 4 میں پہنچنے والے کوہ پیما سوتے نہیں، بس کچھ دیر سستا کر سمٹ کرنے یا واپس آنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور تقریباً 16 سے 18 گھنٹوں کے دورانیے میں چوٹی سر کر کے ڈیتھ زون سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، کوہ پیما ڈیتھ زون میں زیادہ سے زیادہ کتنے گھنٹوں تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ ناظرین، اس کا سیدھا سا جواب ہے 16 سے 20 گھنٹے تک۔ کوہ پیماؤں کو خصوصی ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ڈیتھ زون میں اس سے زیادہ وقت ہرگز نہ گزاریں۔ اگرچہ 48 گھنٹے سے زیادہ کسی کوہ پیما کے 8000 میٹر سے زیادہ اونچائی پر زندہ رہنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، لیکن ڈیتھ زون میں سب سے زیادہ وقت گزارنے کا ریکارڈ نیپال کے پیمبا کیلجین، جو سن 2008 میں 2 کوہ پیماؤں کو بچانے کے لیے 90 گھنٹے تک K2 کے ڈیتھ زون میں رہے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ وہ 2 کوہ پیماؤں کو بچانے کے لیے کیوں ڈیتھ زون میں واپس گئے اور کیوں 8000 میٹر سے زیادہ بلندی پر موت کی گھاٹی میں 90 گھنٹے کا وقت گزارا، تو ان کا جواب تھا کہ میں ایک خوش قسمت انسان تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ میں خوش قسمت تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل UCS TV کو بھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی مزید معلوماتی اور انفارمیٹیو ویڈیوز بنانے کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ تو آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں ہمیں اجازت، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔